جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا جو شجرہ نسب جا کے ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم جو ہے نا وہ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ کچھ نبی دنیا انبیاء کرام دنیا میں آئے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے جو ایک بیٹے تھے وہ نبی رہے، ٹھیک ہے، حضرت شیس علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جو ہے وہ دن ہم آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اس میں بیچ میں جو ہے وہ جو تھی نا قوم سمود، ان پہ جو نبی آئے تھے وہ بھی تھے حضرت صالح علیہ۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے بنی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ ایک شادی ان کی ہوئی تھی حضرت حاجرہ کے ساتھ اور ایک شادی ہوئی تھی حضرت سارہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ایک تو حضرت سارہ کے ساتھ ہوئی تھی، دوسری بیوی ان کے نام کیا تھا؟ حضرت حاجرہ۔ تھوڑا سا غور سے اور جو ہے وہ اٹینٹیو ہو کے آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہے، کیونکہ یہ ایک سٹوری کی طرح لیکچر ہے۔ سٹوری کی طرح اس وجہ سے اس کو بنایا گیا تاکہ آپ لوگ اس کو میمورائز کر سکیں، آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکے ایزیلی۔ اور بیچ میں بیٹا اگر کسی کو وائس کا ایشو ہو، کسی بھی چیز کا ایشو ہو، تو آپ نے مجھے فوراً جو ہے وہ وائس میں ہی رپلائی کرنا ہے کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے اسکرین ابھی ویزیبل نہیں ہے آپ کی، تو مجھے آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ سمجھ نہیں آئیں گے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، میسیج آپ کا سمجھ نہیں آئے گا، تو آپ نے مجھے وائس میں بتانا اگر آپ کو وائس ایشو ہوا تو۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی جو پہلی شادی ہوئی تھی ان کی حضرت سارہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، ان کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا۔ یہاں سے ہم اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت لوط علیہ السلام تھے نا وہ بھی ان کے کنٹمپریری تھے اس وقت۔ کنٹمپریری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، یہ کسی اور قوم پہ نبی بن کے آئے تھے، اور جو حضرت لوط علیہ السلام تھے وہ کسی اور قوم میں کسی اور ریجن پہ نبی بن کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی فرما بردار نہیں تھی، اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بھی دین کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن ان کی قوم جو تھی ان کی بات نہیں تھی سن رہی۔ تو ہوتا یہی آ رہا تھا کہ جب بھی کسی بھی نبی کی جو کوئی قوم اگر اس کی نبی کی بات نہیں تھی سنتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اس نبی کو ہجرت کا حکم دے دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے نا، تو ہجرت کر کے انہوں نے جانا تھا فلسطین، ٹھیک ہے۔ ہجرت کر کے وہ کہاں پہ جا رہے تھے؟ فلسطین۔ اب فلسطین انہوں نے جانا تھا تو راستے میں وہ رکتے ہیں مصر میں، ایجپٹ میں۔ ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا نا اس وقت، اس کا نام تھا، ایجپٹ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا اس کا نام، اس کو بولا جاتا فرعون، ٹھیک ہے، فرعون اس کو بولا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایجپٹ گئے، مصر گئے، وہاں پہ یہ رکے، وہاں سے یہ فلسطین جا رہے تھے۔ پہلے کدھر تھے؟ عراق وغیرہ پہ تھے، عراق، ایران اس سائڈ پہ تھے، ایران عراق اس سائڈ پہ تھے، وہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے جانا تھا فلسطین، اور فلسطین جانے سے پہلے یہ راستے میں کہاں پہ رکے؟ مصر میں۔ کون رکا؟ کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کنٹمپریری دوسرے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ جا رہے تھے تو جو فرعون تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس نے غلط سلوک کیا، ٹھیک ہے، غلط بیہیو کیا، غلط نظر ڈالی، کچھ اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے۔ جب اس نے یہ کیا تو اسی وقت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کیا؟ جو فرعون تھا اس کو وہاں پہ اسٹیچو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اگر معافی مانگتے ہو تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتے، تو پھر اس سے بڑی توبہ کی، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں یہ وہ، اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ تحفے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ لڑکی گفٹ کی تھی، اور وہ جو تحفے میں ان کو لڑکی گفٹ کی تھی ان کا نام تھا حضرت حاجرہ، جو نبی پاک صلی اللہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ اب حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جائیں گے اور ہجرت کریں گے اور یہ فلسطین جائیں گے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ تھا کہ جو حضرت سارہ تھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی،
تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروا دی تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بچے سب کو؟ یس میم. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن جاتی ہیں حضرت حاجرہ، اور حضرت جو سارہ تھی وہ بھی سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو کہ ان کی بیوی حضرت حاجرہ سے پیدا ہوتا ہے. اس کا نام وہ رکھتے ہیں حضرت اسماعیل. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا وہ نام رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، مکہ میں ہجرت کرے اور ان دونوں کو، حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے مکہ میں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کریں گے، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے وہ تو واپس چلے جائیں گے حضرت سارہ کے پاس. اور جو حضرت سارہ ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو تھا، کچھ سال گزرے اس کے بعد جو حضرت سارہ تھی ان کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں حضرت اسحاق. ٹھیک ہے، اپنے نبی کا نام سنا ہوگا جو حضرت اسحاق تھے. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ ان کے ہاں کون سا بیٹا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری سائڈ پہ حضرت اسحاق. اور اس کے بعد جتنے بھی نبی تھے جیسے حضرت موسیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں، سلیمان ہیں، داؤد ہے، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں. یہ سارے کے سارے جو نبی تھے کس سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے تھے. مطلب یہ ان میں سے آگے پھر جیسے جیسے وہ ان کے بیٹے، پھر ان میں سے جو نبی تھے وہ سارے تھے. جس میں نے کس کس کا نام لیا، میں نے حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت عیسیٰ کا نام لیا، حضرت یحییٰ کا نام لیا، زکریا کا نام لیا، سلیمان کا نام لیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کس میں سے تھے، یہ تو اسحاق سے تھے. اور دوسری طرف جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے پھر کون سے نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور ان سے ہم نے کیا دیکھ لیا کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور حضرت اسحاق سے باقی جو نبی تھے وہ آئیں گے. اور کچھ امپورٹنٹ انبیاء جو ہم نے یہ دیکھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اس میں حضرت آدم آ جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت صالح آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ جو حضرت یونس علیہ السلام آ جاتے ہیں. یہ سارے جو نبی تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. میں نیکسٹ آگے چلتی ہوں. اب جو ہے وہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کس طرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، یا پھر آگے جا کے کیا جو ہے وہ ساری سٹوری ہے، کیا ہسٹری ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو چھوڑ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جائیں گے مکہ میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ مکہ میں جب ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی جو والدہ ہے وہ ان کو لٹاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صفا اور مروہ جو پہاڑ کے درمیان میں چکر لگاتی ہیں کیونکہ ان کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اپنی ایڑیاں رگڑتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے ایک کنواں جو ہے وہ نکلتا ہے، سوری ایک چشمہ نکلتا ہے جس کا نام کیا تھا، زمزم. اب ویسے تو یہاں پہ جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہی ہوگا ڈفرینٹ بکس میں بھی اسلامک اسٹڈیز کی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور وہاں سے کیا چشمہ پھوٹ پڑا تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں نا ریسنٹ کچھ ریسرچ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے ایڑیاں نہیں تھی رگڑی، بلکہ جو چشمہ پھوٹا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی وجہ سے چشمہ نکلا تھا. مطلب اس میں جو ہے وہ کس کا ذکر ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا. لیکن بہرحال ہم اسی کو لے کے چلیں گے. اب اس چشمے کا نام کیا تھا، زمزم. چشمے کا نام کیا تھا، زمزم. اور پیپر میں کوشچن یہ آتا ہے کہ زمزم کا مطلب کیا ہے. کیا پیپر میں کوشچن کیا آتا ہے کہ زمزم کا مطلب کیا ہے. تو زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا. رک کیوں جائے، اس کا مطلب ہے کیونکہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی حضرت حاجرہ، انہوں نے اس پانی کے لیے یہ کہا تھا کہ رک جاؤ، کیونکہ ان کو پانی کی ضرورت تھی. تو انہوں نے پانی وہاں پہ اکٹھا کر لیا اور بولا رک جاؤ. اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے پانی نکلا تو
ایک قبیلہ وہاں سے گزرا تھا، قافلہ، سوری، ایک قافلہ گزرا تھا، یا قبیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، قافلہ بھی کہہ سکتے ہیں، بس ایک قافلہ گزرا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جب وہاں پہ پانی دیکھا تو اس نے پھر جو حضرت ہاجرہ تھی ان سے اس چیز کی اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے ان کو پھر اس چیز کی اجازت دے دی تھی کہ آپ یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر ہم بات کریں اس وقت کے مکہ مکرمہ کی، سعودی عربیہ کی، اس وقت کے ریجن کی اگر ہم بات کریں تو وہ سارا کا سارا کیا ہوا کرتا تھا؟ صحرا ہوا کرتا تھا۔ کھانے کے لیے وہاں پہ کھجور ہوا کرتی تھی کھانے میں، لیکن جو پانی تھا وہ بہت کہہ لیں کہ کم ہوا کرتا، پانی کی کمی تھی، تو صحرائی علاقہ تھا، پانی کی کمی تھی۔ تو یہ جو قافلہ گزر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے تو پھر انہیں زدہ جیسے اجازت لی وہاں پہ آباد ہونا، وہاں پہ آباد ہو گئے، اور اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم قبیلہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جو قبیلہ پھر آباد ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بنو جرہم قبیلہ، اور یہ وہ پہلا قبیلہ تھا جو وہاں پر آباد ہوا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی پھر شادی بھی کہاں پر ہوئی تھی؟ بنو جرم قبیلے میں، ٹھیک ہے؟ بنو جرم قبیلے میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے رہنا شروع کیا، اور یہ والا جو علاقہ سارا کا سارا یہ آباد ہوا، کیونکہ پہلے وہ سارا کا سارا کیا تھا؟ صحرا تھا، پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جہاں پہ اگر آپ تھوڑا ہسٹری کو بھی دیکھیں گے، لوگ وہاں پر ہی جا کر آباد ہوتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا، کیونکہ پانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ وہ پکڑ لیں۔ چلیں بچے نیکسٹ پر چلتے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھ لیے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو واقعہ زمزم بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے عدنان، ٹھیک ہے؟ عدنان سے پیدا ہوئے فہر بن مالک، اچھا یہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو جو عدنان تھے ان کی وجہ سے جو عرب میں لوگ رہتے تھے اس وقت ان کو بولا جاتا ہے عدنانی عرب۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ عربی اور اجمی، تو عربی اور اجمی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو عرب میں رہتے تھے ان کو عربی بولا جاتا تھا، اور جو عرب کے علاوہ لوگ ہوتے تھے ان کو اجمی بولا جاتا تھا، جو کہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو اجمی بولا جاتا ہے، اور جو عرب کے رہنے والے تھے ان کو عربی بولا جاتا ہے۔ اب عدنان کے بعد جو ان کا دوسرا نیکسٹ عدنان سے پیدا ہوتے ہیں فہر بن مالک۔ اب جو فہر بن مالک تھے ان کا جو ان کو کہا جاتا ہے قریش، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا۔ تو فہر بن مالک کو قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ قریش کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو فہر بن مالک تھے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے سارے بھائیوں کو جو ہے وہ مکہ میں اکٹھا رکھا تھا، مطلب کوئی ادھر ادھر ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ میں مکہ میں رہنے کے لیے موٹیویٹ کیا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب فخر بن مالک کے بعد جو نیکسٹ ان کے بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا؟ قوم، قوم میں سے آگے پیدا ہوتے ہیں بنو عدی، اور بنو عدی میں سے پیدا ہوئے تھے حضرت عمر۔ اسی طرح قوم میں جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کس کی آتی ہے؟ مرا کی، اور مرا دو ہوں گے، ایک تھے بنو تمیم اور ایک تھے قصی۔ جو بنو تمیم تھے ان میں سے آگے جا کر پیدا ہوں گے ابو بکر، اور جو قصی تھے ان میں سے آگے جا کر پیدا ہوں گے عبد المناف۔ اب یہ جو قصی ہیں جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ پہلے انسان تھے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جن جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، جن کو خانہ کعبہ کی چابیاں ملی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مرا ہے، مرا میں سے آگے بنو تمیم بھی ہے اور قصی بھی ہیں۔ بنو تمیم میں سے آگے جا کر حضرت ابو بکر پیدا ہوں گے، اور قصی جو تھے ان میں سے آگے جا کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اور یہ وہ پہلے انسان تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ جی کلیئر ہے بچے یہاں تک سب کو؟ جی کلیئر ہے۔ اب جو قصی تھے ان کے بیٹے تھے عبد المناف، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد المناف۔ قصی کے بعد جو تھے خانہ کعبہ کے متولی کون بن جاتے ہیں؟ عبد المناف۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، پہلے بیٹے ہاشم، دوسرے بیٹے مطلب اور نوفل۔ اور جو عبد الشمس تھے اور ہاشم تھے نا، یہ دونوں کیا تھے؟ جڑواں بھائی۔ عبد الشمس اور ہاشم کیا تھے؟ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی جو بیک بون تھی، جو کمر تھی، وہ آپس میں جڑی ہوئی تھی، یہ کہا ہی جاتا ہے۔ جو عبد المناف تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ تلوار کے ساتھ ان کی کمر جو تھی وہ سپریٹ کی تھی، تو پھر یہ مطلب تلوار سے ان دونوں کو سپریٹ کیا تھا۔ جب دیکھا جائے تو عبد الشمس اور ہاشم دونوں جڑواں بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ بڑا کون سا اور چھوٹا کون سا۔ عبد المناف کے بعد جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں وہ نیکسٹ چلی جاتی ہیں ہاشم کے پاس، اور جو عبد الشمس تھے ان کے پاس نہیں جاتی ہیں، حالانکہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو عبد الشمس تھے ان کے جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے ان میں سے آگے جا کے ہوں گے بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ جو ان کی جو اولاد تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جو چابی خانہ کعبہ کی وہ ہاشم کو نہیں ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ عبد الشمس کو اور ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ خانہ کعبہ کا متولی ہاشم نہیں بلکہ ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مطلب ان میں یہ چیز ان کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے آ گئی تھی کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے، وہ چابیاں ہمیں ملنی چاہیے تھی اور وہ کس کو مل گئی؟ ہاشم کو، یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ہاشم کی۔ اب 4 بھائی ہیں، عبد الشمس، ہاشم، مطلب اور نوفل، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہاشم پہ، ہم دیکھیں گے کہ جو ہاشم ہوں گے ان سے جا کر آگے پیدا ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، ان کے خاندان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہاشم تھے نا، اب اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے، جو ہے وہ سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، یہ روٹین طرح کے سوال ہیں ڈیلی بیس کے، پلیز تھوڑا آگے چلیں۔ پی پی ایس سی میں اس چیزوں سے بہت آگے سلیبس سے لگے ہے، تو کائنڈلی آپ مائنڈ مت کیجیے گا، تھوڑا آگے جائیں۔ یہ روز مرہ کے سوال ہیں، تقریباً میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ابھی ٹائم بہت کم رہتے ہیں، 19 کو جی بچہ، سب انسپیکٹر آ رہا ہے، تو اس تک سلیبس بہت کم ہے میم۔ آپ نے پہلے اسلامیات کے لیکچرز لیے ہیں؟ آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ جی پڑھا ہے۔ اچھا، ادھر آپ کی کلاسز اسی سر کے ساتھ ہوئی تھی، سر واجد کے ساتھ ہوئی؟ نہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ سلیبس پڑا ہوا ہے۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میم 19 کو پیپر ہے، تو ٹائم بہت کم رہتا ہے، تو پلیز آپ تھوڑا اس لحاظ سے چلے شارٹ کٹ۔ بیٹا، آپ کی بات بھی ویلڈ ہے، آپ کی بات بھی ویلڈ ہے، میں ذرا جلدی سے پڑھا دیتی ہوں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ لیکن پلیز یہ جو ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم بیسک سے پڑھاتے ہیں تاکہ میم بچوں کی بات، پریپریشن جو ہے نا وہ اچھی ہو۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا خصوصی ٹائم دے رہے ہیں، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میم ٹائم بہت شارٹ ہے، 19 کو پیپر ہے، تو پلیز اس حساب سے سلیبس ہمیں دیجیے تاکہ ہم شارٹ کٹ دیکھ سکیں۔ اتنا اوپن ٹائم تو ہے نہیں کہ بندہ ریلیکس سارا سلیبس کر کے لے آئے۔ ساجد بھائی کائنڈلی آپ بھی مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک، کافی لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنے دیں، میم پڑھا بعد میں تھوڑا لینا۔ پہلے بھائی میں نے بھی اسی میں پیپر دینا ہے، میرا کوئی الگ نہیں ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سلیبس بندہ ویسے دیکھ سکتا ہے، تو میم تھوڑا کتنی شارٹ دیر میں کٹ۔ پڑھا لیتی میم؟ آپ پلیز شروع کریں۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں میم اس سلیبس کو تھوڑا چلیں اب شارٹ کٹ۔ آپ ہاں بچے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو جو سلیبس سے پرووائڈ کیا جائے گا اس میں وہی چیزیں ہوں گی جو امپورٹنٹ ہوں گی۔ چلیں اوکے ابھی ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نا اس کو تھوڑا شارٹ کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پیپر آپ کا جلدی، تو میں کوشش کرتی ہوں۔ جی میم بات نیکسٹ ہم کرنے یہ دیکھتے ہیں۔ کا ٹچ کر لے، جو باقی رہتا ہے تو پلیز تھوڑا شارٹ کٹ کیجیے گا۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ہاشم تھے جب وہ گئے تھے
تجارت کرنے کے لیے شام، تو وہاں پہ ان کی شادی ان کی ہو جاتی ہے، وہ نکاح کر لیتے ہیں ایک عورت کے ساتھ اور ان کا نام تھا سلمہ۔ پھر ان کے ہاں وہاں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں شیبہ، ٹھیک ہے۔ جو شیبہ تھے ان کا اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا جو بال تھے نا سر کے، جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کے سارے جو سر کے بال تھے وہ وائٹ تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر ان کا نام کیا رکھ دیا، شیبہ۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ہاشم علیہ السلام واپس آئے تو ان کی مطلب وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شام، شام گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، واپس وہ نہیں تھے آئے۔ تو پھر کافی ٹائم بعد نا یہ پتا چلا تھا کہ شیبہ جو ہیں وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی طریقے سے جو 4 بھائی تھے نا، عبد الشمس، ہاشم، مطلب اور نوفل، تو ان کو یہ پتا چلا کہ جو شیبہ ہیں وہ کس کے بیٹے تھے، ہمارے ہاشم، ہمارا جو بھائی ہاشم ہے اس کے بیٹے تھے۔ تو پھر جو مطلب ان کے بیٹے بھائی تھے نا، ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کے مدینہ سے وہ کیا کریں گے، اپنے جو شیبہ تھے اپنے بھائی کے بیٹے کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، غور سے سنیے گا۔ وہ جب ان کو لے کر آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مطلب کے غلام ہے یا مطلب کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، مطلب کے غلام ہے یا مطلب کے بندے ہیں۔ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی چھوٹے بچے کو لے کر آتا تھا تو وہ یہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ اس کا غلام ہے۔ تو لوگوں نے جو شیبہ تھے ان کو کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، ٹھیک ہے، ان کا کیا نام پڑ گیا، عبد المطلب۔ اس طرح سے جو تھے وہ جو حضرت عبد المطلب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، شیبہ تھا، اور وہ کس کے بیٹے تھے، حضرت ہاشم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہو گیا، ہاشم کے وہ بیٹے تھے، نام ان کا شیبہ تھا، کیونکہ مطلب حضرت ان کے جو چچا مطلب تھے وہ ان کو لے کر آئے تھے تو ان کا نام کیا پڑ گیا، عبد المطلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت عبد المطلب تھے ان کی جو شادی ہے وہ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ ایک جو ان کی شادی تھی وہ حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے کہ جو عبد المطلب تھی ان کی جو وائف تھی ان کا نام کیا تھا، فاطمہ۔ ان میں سے ان کے 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام کیا تھا، عبداللہ، ابو طالب اور زبیر۔ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا تھے وہ کون تھے، ابو طالب اور حضرت زبیر، ٹھیک ہے، جو ان کے سگے چچا تھے وہ کون تھے، ابو طالب اور حضرت زبیر۔ ویسے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے 11 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ جسٹ اتنا یاد رکھیں، نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے تھے، بس آپ کو جو ہے حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ابو طالب اور حضرت زبیر کا نام جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، چھوٹے بیٹے سب سے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چلے ہم ایئر آف ایلیفنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، میں کچھ چیزیں بیچ میں سے کٹ بھی کر رہی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو جلدی پھر وائنڈ اپ کر لیں۔ تو ایئر آف ایلیفنٹ کون سا ایئر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو اسی ایئر کو کیا بولا جاتا ہے، ایئر آف ایلیفنٹ۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا ایئر آف ایلیفنٹ کا، تو اس کے کچھ دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب یہ جو ایئر آف ایلیفنٹ کا جو انسیڈنٹ تھا، اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا، اس ایئر کو ہم ایئر آف ایلیفنٹ بولتے ہیں، اور اس کو کیوں بولتے ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یمن کا بادشاہ تھا ابراہا، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے جا کے یہ بتایا کہ جو خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ میں تھا خانہ کعبہ، وہاں پہ لوگ آتے ہیں کافی زیادہ، ہر سال لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو متولی کس کو بولتے ہیں، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ اور اس وقت میں یہ تھا کہ جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا کرتا تھا، تو جتنے بھی حاجی آتے تھے حج کرنے کے لیے ان سب کو وہی دیکھتا تھا، ان کا کھانا پینا یہ سارا کچھ نا وہ دیکھتا تھا۔ تو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی اچھی خاصی ویلیو تھی اور اس کو لوگ اچھا کنسیڈر کرتے تھے۔ تو جب ابراہ کو یہ پتا چلا نا، اس کو کسی نے بتایا کہ اس طرح وہاں پہ ہر سال لوگ جاتے ہیں یہ وہ، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس خانہ کعبہ کو مطلب نعوذ باللہ گرا کے تو میں یہاں پہ یمن میں اتنا اچھا بنا لوں تاکہ لوگ میری طرف آئیں اور اس طرح سے میری ویلیو ہو۔ اس نے یہ چیز سوچی، ٹھیک ہے، تو پھر اسی وجہ سے اسی ارادے سے وہ پھر جاتا ہے کہاں پر، مکہ میں جائے گا، اپنے جو ہے وہ ہاتھیوں پہ جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 جو ہاتھی تھے وہ اس کے ساتھ وہ ان کو لے کے گیا تھا۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا، جب ابھی وہ تھوڑا سا نا ڈسٹینس پہ ہی ہوتا ہے، تو وہ جو حضرت ابو طالب تھے، جو عبد المطلب تھے، کیا کرتا ہے، ان کے اونٹ دیکھتا ہے اور ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس وقت نا عبد المطلب کافی زیادہ اونٹ تھے،
تو وہ ان کے اونٹ دیکھتا اور ان کو پکڑ لیتا ہے. تو جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ اس نے اونٹ پکڑ لی ہے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے آیا ہوا ہے، تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے اونٹ پکڑے ہیں تو تم میرے اونٹ چھوڑ دو. تو پھر وہ نا یہ سوچتا ہے کہ مطلب میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی فوج لے کے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو پھر عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے اور مجھے یہ چاہیے، باقی تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو وہ اونٹ ان کو واپس کر دیتا ہے اور اونٹ لے کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، برڈ کو بھیجا تھا. اس پرندے کا نام کیا تھا، ابابیل. اور اس ابابیل نے کیا تھا، جو ایلیفینٹ سے جو ہاتھی کو لے کر گیا ہوا تھا ان پہ اٹیک کیا تھا، کس کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ. مطلب 3 پتھر ہوتے تھے ایک ابابیل کے پاس، 2 اس کے ہاتھوں میں اور ایک اس کی چونچ پہ. جب انہوں نے پھینکا تو پھر اس سے کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابراہا تھا وہ بھی خود ہی ہاتھیوں کے نیچے جو ہے وہ کچل کر مر گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ تھے ان کی جو بیوی تھی ان کا نام کیا تھا، حضرت آمنہ. حضرت عبداللہ کون تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے اور حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا، آمنہ. اور وہ کہاں کی رہنے والی تھی، وہ مدینے کی رہنے والی تھی. ٹھیک ہے. اور جو حضرت آمنہ تھی ان کے والد کا نام تھا وہب بن عبد المناف. ان کی والدہ کا نام تھا بطارہ. اور قبیلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا قبیلہ کون سا تھا، بنو زہرہ قبیلہ. ٹھیک ہے، بنو زہرہ قبیلہ تھا. اس کے علاوہ ہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کتنے نام رکھے گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، مطلب یہ ایلیفینٹس والا واقعہ ہوا تھا، اس کے کچھ دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام رکھے گئے تھے، 2 نام سجیسٹ کیے گئے تھے. ایک نام تھا محمد اور دوسرا نام تھا احمد. جو محمد نام تھا وہ رکھا تھا ان کے دادا نے. ٹھیک ہے. ان کے دادا کا کہنا تھا کہ ہم ان کا نام رکھیں گے محمد. ان کے جو دادا تھے عبد المطلب. اور جو احمد نام تھا وہ ان کی والدہ نے رکھا تھا، حضرت آمنہ نے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو محمد نام ہے وہ قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے اور جو احمد نام ہے وہ قرآن پاک میں 1 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے. اب یہاں پہ اوپر بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ رف ایلیفینٹ کے تقریباً 55 دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے. اور یہ دوسری ڈیٹ بھی آپ یاد رکھ لیں، کون ڈیٹ تھی وہ، 22 اپریل. ٹھیک ہے. 22 اپریل تھی اور سوموار یعنی پیر کا دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو. نیکسٹ ہم حضرت حلیمہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جی میم کلیئر ہے. اچھا، جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا نا، حضرت آمنہ جو تھی ان کی والد کا نام، ان کے والدہ کا نام، ان کے قبیلے کا نام. ٹھیک ہے. جیسے ان کا قبیلہ جو تھا بنو زہرہ تھا. اسی طرح ہم حضرت حلیمہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے. یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رضائی والدہ کہا جاتی وہ تھی. اچھا. اور دوسرا آپ نے ان کے قبیلے کا بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ کون سا تھا. ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد. ٹھیک ہے. ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد اور ان کے شوہر کا نام تھا حضرت حارث. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اب جو حضرت حلیمہ تھی وہ کیوں آئی تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ گئی تھی. وہ بیسیکلی مدینہ کے ایک قافلہ میں شامل تھی. اچھا، جو اس وقت تک تھوڑا سا نا ہسٹری کو دیکھ لیں، تھوڑا سا میں ٹچ دوں گی بس، اس کو زیادہ نہیں. اس وقت میں یہ ہوتا تھا لوگوں کا، اس ٹائم میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے اچھی پرورش کے لیے. ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر بچے ہمارے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو پرورش ہوگی وہ اچھی ہوگی. تو اسی طرح مدینہ سے ہر سال جو ہے وہ، ہر آپ کہہ لیں کہ یہاں ایک ٹائم تھا، اس ٹائم میں نا مطلب کچھ لوگ آتے تھے اور وہ مکہ میں سے اپنے بچوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. تو اسی طرح جو حضرت حلیمہ تھی وہ بھی آئی تھی مکہ میں اور وہ بچوں کو دیکھنے کے لیے، مطلب کسی نہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آئی تھی. اور بدلے میں ان کو جو بھی آتا تھا اس کو بدلے میں کیا ملتا تھا، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ پیسے بھی ملتے، معاوضہ ملتا تھا اس کو. اگر کوئی گھر کا بچہ اڈاپٹ ہے اس کو اڈاپٹ مطلب اس وجہ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کو لے کر جاتے، اس کی پرورش کرتے پھر واپس کر دیتے ہیں. اگر کوئی غریب گھر کا یا امیر گھر کا بچہ لے کر جاتا تو اس کو اسی طرح سے معاوضہ بھی زیادہ ملتا. تو جو حضرت حلیمہ تھی وہ آئی تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ راستے میں وہ جس سواری پہ آئی تھی
ان کی وہ سواری خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب وہ کسی جانور کے اوپر بیٹھ کے آ رہی تھی، تو اس کی جو ٹانگ تھی اس میں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچی، اور وہ یہ پریشان تھی کہ شاید مجھے بھی کوئی بچہ ملے یا نہ ملے۔ تو پھر ان کو یہ پتا چلا تھا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ابھی تک اس کو کسی نے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر یہ بھی تھا کہ یہ جو ہے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ یتیم ہے، یہ ان کے والد نہیں ہے، تو پھر وہ پریشان ہو گئی تھی میں بھی ان کو مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن وہ گئی اور پھر حضرت عبد المطلب سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئی۔ لیکن جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 سال کا وعدہ کیا تھا، مطلب یہاں پہ ویسے بغیر معاوضے کے، لیکن کچھ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ریسرچ دیکھیں، کچھ ریسرچرز جو بھی یہ بک اس وقت بھی جو ان کے دادا تھے انہیں اچھا خاصا جو ہے وہ حضرت حلیمہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے تو ان کے کافی زیادہ حالات بدل گئے تھے، اور یہ نشانیاں تھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، ٹھیک ہے، یہ نبی ہونے کی نشانیاں تھی۔ اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ جو تھے ان کے حالات بدل چکے تھے، اور وہ حالات کیوں بدل چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، 2 سال اور ایکسٹینڈ کروا لیا تھا ان کا، جو مطلب ان کو اپنے پاس 2 سال کے لیے مزید انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پرورش کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو نا مطلب عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا کہ یہ ان کو واپس کر کے آئیں گے۔ ان میں سے مطلب ایسے تو کافی زیادہ واقعات تھے، لیکن ایک دو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ان خاص طور پر وہ یہودی ہوتے تھے، یہودی جو تھے وہ جب بھی دیکھتے، کیونکہ اس وقت کے جو یہودی تھے دیٹ واز سیٹ کہ وہ پامسٹری کو، فیشیل ایکسپریشنز کو، ٹھیک ہے، وہ دیکھ کے نا تو وہ جج کر لیتے تھے کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کی لائف کیسی ہے اور کیسی ہو سکتی ہے۔ تو جو حضرت حلیمہ تھی ان کے ساتھ نا یہ واقعات پیش آئے تھے کہ کافی جو یہودی تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مطلب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہری نبی ہیں، اور وہ چونکہ اس کے خلاف تھے، انہوں نے پھر کنفرمیشن کے لیے حضرت حلیمہ سے 3 4 دفعہ، مطلب کچھ یہودیوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے یہ نہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا یہ چیز ان کو نالج تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ یتیم ہوں گے۔ تو پھر حضرت حلیمہ نے کیا کیا، ان کو جو ہے وہ کہہ کے یہ کہا کہ یہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی مطلب اس کے پیرنٹس ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، معاملہ جو ہے وہ ٹال دیا۔ تو پھر اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کو واپس کر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، تو کتنا ٹائم انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ گزارا تھا، 2 سال۔ 2 سال کس طرح سے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن 4 سال تک تو وہ حضرت حلیمہ کے پاس رکے تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ جو حضرت آمنہ تھی ان کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا، 2 سال۔ یہ بھی کوشچن ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی جو ہے وہ وفات کیسے ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی ابوا کے مقام پہ، اور یہ جو ابوا ہے یہ مکہ اور مدینہ دونوں کے درمیان میں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ گئی تھی اپنے، کیونکہ وہ مدینہ کی رہنے والی تھی، تو وہ مدینہ گئی تھی مطلب اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو ملنے کے لیے، تو واپسی پہ ان کی راستے میں کیا ہو گئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ کوشچنز، امپورٹنٹ اب کہہ لیں یا پھر یہ آپ کو آئیڈیا ہی ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو ان کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر ان کی پرورش کس نے کی تھی، حضرت ابو طالب نے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا معجزہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کس کا ہوا تھا، 8 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اور اگر ہم یہ جیسے یہاں لکھا ہوا بادل جو تھا اس نے سایہ کیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اور یہ پورا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے تو مطلب اس وقت کے حالات ہم دیکھتے تو اس وقت جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، ہر وقت مطلب ہر ایک بندہ جو تھا بتوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلب وہ جو خاندان تھا اس کو چھوڑ کے باقی سب بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا جو پہلا سفر کیا تھا وہ کتنی ایج میں کیا تھا، تو 12 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ سفر کیا تھا تجارت کی غرض سے شام کا اپنے چچا کے ساتھ۔ اب اگلی یہ تو ایک کوشچن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ پہلا سفر کیا تھا کہاں پہ، تجارت کی غرض سے شام میں، کیونکہ اس وقت لوگ جاتے تھے شام میں اور یمن میں۔ دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے
کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پریڈکشن کس نے کی سب سے پہلے؟ بحیرہ جرجس نے، جو کہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے چچا کے ساتھ، تو اسی وقت جو عیسائی تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ نبی ہیں، تو یہ کوشچن بھی آتا ہے۔ اس کے بعد حرب فجار ہے۔ حرب فجار کا واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 15 سال کی عمر میں آپ نے پہلی جنگ میں شرکت کی تھی، ٹھیک ہے؟ 15 سال کی عمر میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگ تھی حرب فجار، اس کی جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ بھی کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، ٹھیک ہے؟ اپنے چچا جو ہے زبیر ان کو قائل کر کے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلف فضول۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا۔ تو یہ وہ جنگ تھی حرب فجار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے کیا کروائی؟ جنگ بندی کروائی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ تو وہ 25 سال کے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو حضرت خدیجہ تھی ان کی ایج تھی 40 سال، اور جو حضرت خدیجہ تھی ان کی آلریڈی شادی جو ہے وہ پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی ایک دفعہ پہلے شادی ہو چکی تھی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ دوسری شادی تھی۔ اس کے بعد جو حضرت خدیجہ تھی انہوں نے اپنی کون سی سہیلی کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا؟ نفیسہ کے ہاتھ۔ بیٹا یہ چیزیں میں اس وجہ سے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ BBSC میں اس طرح کے کوسچنز وہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑے باریکی میں جا کے۔ جی میم ٹھیک ہوگا۔ کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو حضرت خدیجہ تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام جو ہے وہ تحفے میں دیے تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو زید بن حارث تھے یہ وہ غلام تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی ایج کتنی تھی اس وقت؟ 15 سال۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کو تحفہ دیا تھا وہ کون سا تھا؟ 120 اونٹ کا۔ اس کے بعد جو حق مہر تھا وہ کتنا تھا؟ 500 درہم۔ 120 اونٹ دیے تھے، 500 درہم دیے تھے، اور حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں غلام گفٹ کیے تھے جن کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے جو حضرت خدیجہ تھی نا ان کے جو بیٹے تھے، ان کی جو پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی ان میں سے ان کے 3 بچے تھے، ان کے ہم نیکسٹ آگے دیکھیں گے۔ ان کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی، ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی آگے جا کے جو جنگیں ہوئی تھی انہوں نے کافی رول پلے کیا تھا، انہوں نے کافی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب اپنے ان کی نا ایج وائز آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج وائز آپ نے نا ان کے واقعات یاد رکھنے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب جو ہے وہ ابو طالب کے یہاں حضرت علی پیدا ہوئے تھے، یہ بھی اپنا ہے۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ جب 12 سال کے تو آپ نے کیا کیا؟ سلام، ٹھیک ہے؟ جب 15 سال کے تھے تو آپ نے جنگ بندی کروائی، جب 24 سال کے تھے تو آپ نے دوسرا سفر کیا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سفر تھا جس میں حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے ان کو بھیجا تھا ان کو چیک کرنے کے لیے، ان کی امانت داری چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ایج تھی؟ 24 سال۔ پھر جب ان کی شادی ہوئی تب ان کی ایج کتنی تھی؟ 25 سال، یعنی کہ 25 ایئرس۔ اس کے بعد 30 ایئرس جب 30 سال کے تھے تو آپ کے چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوتے ہیں جن کا نام تھا حضرت علی۔ تو یہ اس وجہ سے ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تھی، کیونکہ اس وقت ان کا لگاؤ اپنے چچا کے ساتھ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب 35 سال کے تھے آپ تو اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی تھی، یہ آپ نے یاد رکھیں۔ 35 ایئرس کے تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ اب حجر اسود کے حوالے سے کوشچن آتا ہے کہ کون سا پتھر ہے، مطلب اس کا کلر کیا ہے؟ ویسے تو اس کا کلر کیا ہے؟ بلیک ہے، اور اس کا مطلب کیا، یعنی کہ یہ پہلے رکھا کس نے تھا؟ اگر ہم اس کی ہسٹری میں دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ حضرت اسماعیل نے رکھا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو، لیکن یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا، اور پھر انہوں نے کس میں نصب کیا تھا؟ خانہ کعبہ میں۔ مطلب پیچھے سے اگر ہم دیکھیں پتھر کہاں سے آیا تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت سے آیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اچھا جی، جب آپ 35 سال، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تو پھر ان کو نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم نبوت سے آگے جائیں گے۔ نبوت ان کو ملی، مطلب تب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک جو آیات تھی وہ ان پہ نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ اس سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
غار ہیرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے عبادت کرتے تھے. تو غار ہیرا کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر. مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور کون سے پہاڑ پہ؟ جبل نور پہ. اور غار ہیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ 207 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ کو، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تو ان پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور اس میں کون سی سورت تھی؟ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان نا ڈسٹینس تھا. مطلب ڈسٹینس ہم گیپ کہہ سکتے ہیں. پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان 6 مہینے کا گیپ آیا تھا اور اس کو ہم بولتے ہیں فترۃ الوحی. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے نبی ہونے کی تصدیق کس نے کی تھی؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ پریڈکشن کس نے کی تھی؟ وہ جرجز نے کی تھی. بحیرہ جرجز نے کی تھی. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کس نے کی تھی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کی تھی. ٹھیک ہے. ورقہ بن جو نوفل تھے انہوں نے کی تھی. وہ ایک عیسائی تھے، انہوں نے کی تھی. سمجھ آ گئی بچے یہاں تک؟ یس میم. اس میں اس کے بعد یہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ کچھ یہاں پہ مینشنڈ ہیں، جو اس وقت کے امپورٹنٹ بت تھے جو وہاں پہ ہوتے تھے مکہ میں نا. اس میں حبل ہے، عزا ہے، لات ہے اور منات ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں اس وقت مکہ کے حالات تو بہت خراب ہو چکے تھے. یہ کہا جاتا تھا ایک بندے کے حصے میں 3 سے 4 بت آتے تھے. ٹھیک ہے. اتنے حالات خراب تھے. اور یہ بھی کہا جاتا کہ ہر طرف بت ہی بت تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس وقت یہ حالات تھے مکہ کے بہت برے حالات. تو مطلب بت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ بتوں کی طرف تھے. اس کے بعد وہی جو ہے وہ نازل ہونے کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ مینشن ہے جیسے حباب میں سوتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دی جاتی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹیوں کی، جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو گھنٹیوں کی آواز آتی. اور جو دوسری وحی تھی وہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ مدثر کی 5 آیات. پہلے کون سی تھی؟ سورہ الگ کی 5 آیات تھی اور دوسری سورہ مدثر کی 5 آیات. یہ یاد رکھ لیں. اور فطرت الوحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا رک جانا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فطرت الوحی کا مطلب کیا تھا، جو پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ آیا تھا، ٹھیک ہے، جو گیپ آیا تھا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فطرت الوحی. اس کے بعد ہے پہلے 3 سال جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی. 40 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وہ نبوت ملی اور پہلے 3 سال مطلب 43 ایئرس تک آپ نے کیا کیا؟ خفیہ تبلیغ کی. اور کس کے گھر میں آپ نے جو ہے وہ خفیہ تبلیغ سٹارٹ کی؟ حضرت ارقم کے گھر میں. اور 3 سالوں میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اب جو دار ارقم تھی، دار ارقم یہ پہلی وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ تبلیغ سٹارٹ کی تھی. لیکن یہاں پہ جیسے مینشن ہے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، تو یہ اگر ہم صحیح سے دیکھیں تو یہ بھی اسلام کی پہلی درسگاہ نہیں تھی بلکہ وہ مسجد قباء تھی. ٹھیک ہے. جو اسلام کی پہلی درسگاہ تھی. تو ویسے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا وہ گھر تھا جہاں سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ تبلیغ سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بچوں میں کس نے کیا؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ علیہ السلام نے کیا تھا. اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو یہ کوشچن آ سکتا ہے. اچھا، 3 سال کے بعد پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کھلم کھلا تبلیغ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سٹارٹ کی کھلم کھلا، پہلے تو خفیہ کر رہے تھے، تو جب کھلم کھلا تبلیغ سٹارٹ کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ کے جو اپنے ہی آپ کیا لے کے ریلیٹیوز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تھا جس میں، تو وہ کون سی صورت تھی؟ مطلب اس کے حوالے سے کس میں ذکر آیا ہوا ہے؟ سورہ فتح میں. جیسے اس میں آیا محمد از میسنجر آف اللہ، کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا. تو یہ ایک طرح سے کون سی صورت میں اس کا ذکر ہے؟ سورۃ الفتح. اب اس کے بعد یہ کچھ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیے جاتے تھے وہ ہیں ان کے بارے میں، کہ جو ابو لہب تھے ان کی بیوی جو، اور ابو سفیان کی بہن، وہ کیا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی. ٹھیک ہے. اور جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورۃ لہب میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سمیہ ہے، حضرت یاسر جو تھی ان کی بیوی اور حضرت عمار کی جو والدہ تھی. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھی.
اور ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ ابو جہل نے قتل کیا تھا، سوری شہید ابو جہل نے، وہ جو ہے نا ان کو نیزے کے ساتھ ہی شہید ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حارث بن ابی حالہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے شہید ہونے والے مرد تھے۔ حضرت حبیب تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے جو مشابہت رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ ہم نیکسٹ جب غزوات پڑھیں گے تب بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اب کچھ جگہوں پہ نا یہ جو مصعب بن عمیر ہے، ان کا میں اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، کچھ جگہوں پہ مینشن ہے کہ یہ وہ پہلے صحابی تھے جو کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے، اسلام کے راستے میں۔ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہجرت کی۔ اس کے بعد یہاں پہ امپورٹنٹ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تاریخ کون کون سی تھی۔ 5 نبی، 6 نبی۔ اب یہ 5 نبی اور 6 نبی کیا ہوگا؟ سوری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو 5واں سال تھا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ 5 نبی۔ 6واں سال جو ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ 6 نبی۔ اس کے بعد یہ نبوی ہے۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو پھر ہم بولیں گے مطلب 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 5 نبی کس ریفرنس سے ہم کہہ رہے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملی ہے؟ نبوت۔ نبوت کے بعد سے کیا آ گئی؟ نبوی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو مل گئی ہے، اب کچھ عرصہ آپ کیا کریں گے؟ تبلیغ کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ پھر ہجرت کے بعد جو ایئرز ہوں گے، جو پہلا سال ہوگا ہجرت کا، اس کو 1 ہجری بولیں گے۔ اسی طرح دوسرے سال کو 2 ہجری، 3 ہجری، اس طرح سے۔ جی بچے کلیئر ہے یہاں تک آپ کو؟ Yes, ma'am. میرے خیال سے اتنا کافی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نوٹس شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کی بھی چیزیں ان کو دیکھ لیجیے گا۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں نوٹس بھی تھوڑے شارٹ کر دوں گی، جو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں پھر وہ جو ہے نا اس میں مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ کوسچنز آ سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں اسٹوری ایڈ کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچے، میں نوٹ شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ کیا کسی بچے کو بھی کوشچن ہو اس کے ریلیٹڈ تو آپ جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا میم، ایک چیز آپ بتا رہے تھے مطلب کہ جو حج کا سلسلہ ہے وہ تو تب شروع ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ پہلا حج ادا کیا تھا۔ تو پہلے جب لوگ آتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں، تو وہ صرف طواف کرنے آتے تھے کہ وہ بھی حج کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی بیٹا میں نے جو سنا ہوا ہے نا، جو میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے سنا ہوا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جب وہ تھے اس سے پہلے تو طواف ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو پھر جب بولتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو حاجی آتے تھے، جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو ہم اس کو بھی اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ آتے تھے جب طواف کرتے تھے تو ہم اس کو حج کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے وہ تھا یا ویسے ہی وہ آتے تھے، لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ٹھیک ہے، تو دین ابراہیمی کے اکارڈنگ وہ آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ دین ابراہیمی پہ تھے، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے کیا کر رہے تھے؟ بدھو کی پوجا کر رہے تھے۔ تو دین ابراہیمی کا مطلب کیا ہے کہ ان کا لنک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جی کسی علیہ السلام نے بھی کس کے بارے میں تعلیم دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا میم، تھینک یو۔ اوکے بچے، میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔